کتاب آواز سے میں ہوں ابو عبداللہ اور لایا ہوں آپ کے لیے حکمت کا ایک اور قطرہ۔ انسان کو جب کسی چیز کی بہت زیادہ چاہت ہو تو وہ انسان دن رات انتھک محنت کرتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ دن ہو یا رات، ہر وقت خیالات میں وہی چیز رہتی ہے جس کو وہ پانا چاہتا ہے، اور انسان کی فیلنگز میں بھی ہر وقت وہی چیز ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ انسان کی جبلت میں یہ بات موجود ہے کہ جب بھی اسے کوئی پریشانی یا مشکل مسئلہ درپیش ہو تو وہ تنہائی پسند کرتا ہے تاکہ پیش آمدہ مسئلے کا حل سکون سے تلاش کر سکے۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں یکسوئی اور خلوت کو خصوصی مقام حاصل نہ ہو۔ ہر زمانے میں تزکیہ نفس اور روحانی بلندیوں کے حصول کے لیے لوگ غاروں اور جنگلوں میں جا کر چلہ کشی کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ تو ہمیشہ کے لیے وہاں کے ہو کر رہ گئے۔ اسلام نے تارک دنیا ہو کر رہبانیت اختیار کرنے کی حوصلہ افزائی نہیں کی، البتہ اس فطری ضرورت کا لحاظ اور روحانی بلندیوں کے حصول کے لیے اتقاف کی ترغیب دی ہے۔ اتقاف کا اپنا معنی ہی چمٹ جانے کا ہے کہ کسی چیز کے ساتھ چمٹ جانا۔ اتقاف میں تنہائی بھی ہے اور لوگوں کے ساتھ باجماعت نماز اور جمعہ ادا کرنے کی صورت اجتماعی بھی پائی جاتی ہے۔ گویا کہ اتقاف کرنے والا اپنی انفرادی عبادت کے ساتھ ساتھ اجتماعی عبادت میں بھی شریک رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا بیٹھ کر ذکر کرنا بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تنہائی میں ذکر ہی کر رہے تھے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق کا پیغام آیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان الفاظ میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت پسند ہو گئے اور آپ غار حرا میں کئی شب روز سوچ بچار کرتے رہے، اور اس وقت آپ کی یہی عبادت ہوا کرتی تھی۔ جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو گھر سے دوبارہ لے جاتے، یہاں تک کہ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام حق لے کر آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کر جائے اعتکاف میں داخل ہوتے۔ رواہ ابو داؤد، ابن ماجہ، مشکات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 21ویں رات جاگتے اور اگلی صبح اعتکاف کے خیمے میں تشریف لے جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ بیمار پرسی، جنازے میں شرکت، بیوی سے مباشرت سے اجتناب کرے اور اعتکاف سے ضروری کام یعنی قضائے حاجت، فرض غسل وغیرہ کے بغیر نہ نکلے۔ اعتکاف روزے کے ساتھ اور جامع مسجد میں ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا آخری عشرہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی۔ آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے اپنی نظر پوری کرنی چاہیے۔ رواہ البخاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعتکاف کرنے والا گناہوں سے رکا رہتا ہے، اعتکاف کی وجہ سے جو نیکی وہ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ اسے دوسروں کی نیکیوں کے برابر ثواب دے گا۔ ابن ماجہ۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اعتکاف بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں شب قدر کو بھی پا سکیں اور بے پناہ اجر و ثواب حاصل کر سکیں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ کتاب آواز سے ابو عبداللہ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔